بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، ویسے تو دن رات کے بہت سے وظائف ہیں، لیکن آج آپ کی خدمت میں جو وظیفہ لے کر حاضر ہوا ہوں وہ نماز فجر کے بعد ایک سورت کا بہت ہی مجرب اور طاقتور عمل ہے۔ معزز ناظرین، آج ہم آپ کی خدمت میں ایک ایسا خوبصورت عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جس کی رحمتیں، برکتیں، فضیلتیں آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ آج کے اس خاص اللہ کے نام کے مختصر سی صورتیں اور 7 درود ابراہیمی پڑھیں گے تو یقین جانے کہ درود پاک واحد ایک ایسی دعا ہے جو ہماری حاجتوں کو، ہماری دعاؤں کو پر لگا دیتی ہے، اور ہماری دعائیں، ہماری حاجات فوراً میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبول و منظور ہو جاتی ہیں۔ پیارے ناظرین، میں ہمیشہ اپنی ویڈیو میں سب سے ایک بات کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو جس بھی حال میں رکھا ہے، سب سے پہلے آپ پرسکون رہا کریں، اس ذات کا شکر ادا کیا کریں، کیونکہ اللہ رب العزت ایک موقع پر ارشاد فرماتا ہے کہ وہی لوگ مطمئن ہیں جو میرا شکر ادا کرتے ہیں، مجھ پر ایمان لاتے ہیں اور میرا ذکر و اذکار کرتے ہیں۔ لہٰذا جس اللہ رب العزت نے آپ کو جس حال میں رکھا ہے اس میں آپ خوش رہا کریں، اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں، اور آپ کو جو بھی جتنی بھی آپ کی توفیق ہے اس کے مطابق آپ غریب کو صدقہ لازمی دیا کریں۔ صبح نماز فجر کے بعد یہ عمل کرنے سے رات تک اگر 1 کروڑ نہ ملے تو میرا گریبان پکڑ لینا۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، اگر آپ لوگوں کو مالی پریشانی ہے، آپ لوگ غریب ہیں، آپ کی جیب میں پیسہ نہیں، تو صبح نماز فجر کے بعد آپ کو جو یہ عمل بتا رہا ہوں یہ عمل کر لینا۔ بڑی رقم چاہیے ہوگی، بڑی سے بڑی رقم کی آپ کو ضرورت ہوگی، رات تک آپ کو انشاءاللہ وہ رقم اللہ پاک نے چاہا تو ضرور مل جائے گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، بڑا ہی خاص عمل ہے، بڑا ہی طاقتور عمل ہے۔ جس بھائی بہن نے اپنی زندگی میں یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ لیا، میرے بھائیوں، میری بہنوں، آپ لوگوں کو کبھی زندگی میں کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ یہ عمل مکمل ہوتے ہی آپ لوگ ایسے معجزات دیکھیں گے، ایسی آپ کو غیب سے مدد ہوگی کہ آپ لوگوں کو جتنی بڑی سے بڑی رقم آپ کو چاہیے ہوگی انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور ملے گی۔ آج اللہ پاک کا ایک اور بابرکت دن ہے، اور یہ دن ہم پر تمام رحمتوں، برکتوں اور مغفرت کے وعدوں کے ساتھ آیا ہے۔ ہر کوئی اس لمحے کو قیمتی بنانے کی کوشش کر رہا ہے اور بہت سے وظائف بھی کر رہا ہے تاکہ اس کی پریشانی ختم ہو جائے، اس کی تنگ دستی ختم ہو جائے، اس کی بے روزگاری ختم ہو جائے۔ اگر اسے دولت چاہیے تو اس کو دولت مل جائے، اگر اس کی کوئی حاجت ہے تو اس کی حاجت پوری ہو جائے۔ اور بہت سے لوگ طرح طرح کے وظائف پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں۔ کچھ میرے بہن بھائی ایسے ہوتے ہیں جو عمل ان کو بتایا جاتا ہے، جیسے وہ عمل کرتے ہیں تو ساتھ ہی پھر لوگوں سے بات چیت کرنے لگ گئے، فون پہ باتیں کرنے لگ گئے۔ نہیں میرے دوستو، آپ لوگ ایسا ہرگز نہیں کرنا۔ نماز فجر کے بعد جو میں چیز بتاؤں گا آپ نے ویسے ہی اس عمل کو کر لینا ہے، لیکن میرے دوستو یہ عمل آپ لوگ اس وقت کیجئے گا، یہ 1 منٹ کا آسان سا عمل ہے، اس وقت آپ یہ عمل کیجئے گا جب آپ فجر کی نماز پڑھ لیں۔ میرے اکثر بھائی، میری بہنیں ایک ہی بات کا شکوہ کرتے ہیں کہ ہم بہت سے عمل کرتے ہیں، بہت سے وظائف پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں کبھی زندگی میں کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہمیں جو ہے وہ ہماری مالی پریشانی کبھی ختم نہ ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، صبح نماز فجر کے بعد یہ عمل کر کے آپ لوگ دیکھ لینا۔ ناظرین، ویسے بھی تو آپ لوگ صبح کے وقت اٹھتے ہی ہوں گے، تو ایک بار آزما لو، آزما کر دیکھ لو۔ آپ سے کوئی پیسہ تو ہم نہیں مانگ رہے کہ آپ ہمیں یہ عمل جو بتا رہے ہیں اس کے بدلے آپ ہمیں کوئی رقم ادا کر دیں یا پیسے دے دیں۔ آپ لوگوں کے اپنے فائدے کے لیے ناظرین یہ خاص عمل بتا رہا ہوں، مجرب عمل بتا رہا ہوں۔ تقدیر کے بند دروازے اگر رات سے پہلے نہ کھل جائیں
تو پھر مجھے کہنا۔ جتنی بڑی رقم چاہیے ہو آپ کو، جو پیسے چاہیے ہوں، رزق اور پیسے کا ناظرین یہ بے حد خاص عمل ہے۔ جتنی بڑی آپ کو رقم چاہیے ہو، کسی بھی دن صبح بعد نماز فجر آپ یہ کر سکتے ہیں جب آپ کا دل مانے، جب آپ کو ضرورت ہو۔ اس دن صبح بعد نماز فجر آپ یہ 1 منٹ عمل کرنے کے بعد جو میں آپ کو 2 چیزیں بتاؤں گا وہ عمل کر کے گھر میں رکھ دینا اور اپنے کام کاج کرنے لگ جانا۔ رات ہوتے ہی آپ لوگ خود معجزہ دیکھ لینا، اپنی اپنی آنکھوں سے معجزہ دیکھنا اور پھر مجھے بھی بتانا۔ انشاءاللہ غیبی طریقے سے آپ کو ایسی مدد ہوگی، جو رقم آپ کو چاہیے اس سے کہیں زیادہ آپ کو ملے گی۔ میرے بھائیوں، میری بہنوں، عمل کو آپ لوگ اچھی طرح سمجھ لیں۔ اب جیسے آپ لوگ صبح نماز فجر کے بعد یہ عمل کرنا چاہتے ہیں تو صبح نماز فجر کے بعد اگر آپ کے گھر میں آپ کے 2 دانے الائچی کے چاہیے ہوں گے، آپ لوگوں کے گھر میں اگر موجود نہ ہوں تو آپ لوگ بازار سے لے لیں، اس میں 2 دانے الائچی کے الگ کر لیں۔ آپ لوگ جب صبح عمل کرنے لگیں تو آپ لوگ 2 دانے الائچی کے لے لیجئے گا اور ایک 10 کا نوٹ، صرف 10 روپے کا نوٹ ہو، اس سے اوپر جو بھی آپ نوٹ لینا چاہو لے سکتے ہو۔ آپ کے ملک میں، آپ کے شہر میں جو نوٹ چلتا ہو، 10 کا، 20 کا، 50 کا، 100 کا، لیکن کم سے کم 10 کا نوٹ ہونا چاہیے۔ پاکستان میں آپ ہیں، آپ چاہیں تو 50 کا نوٹ لے لیں، یہ آپ کے اوپر ہے۔ اس کا کیا کرنا ہے میں آپ کو بتاؤں گا۔ 10 کا نوٹ لے لیں ناظرین اور 2 الائچی کے دانے لے لیں۔ آپ لوگوں کو اس 10 کے نوٹ میں ان 2 الائچی کے دانوں کو لپیٹ لینا ہے، مطلب اس کے اندر 2 دانے الائچی کے 10 کے نوٹ میں ڈال دیے اور اس کو کسی بھی طرح سے موڑ لیں، اس کو فولڈ کر لیں۔ ناظرین آپ لوگ 10 کے نوٹ کو، اس کے اندر 2 الائچی کے دانے موجود ہیں۔ اب آپ لوگوں کو کرنا کیا ہے، آپ لوگوں نے صبح نماز فجر پڑھنے کے بعد اب آپ لوگ اپنے ہاتھ میں وہ جو آپ نے 10 کا نوٹ الائچی کے دانوں کے ساتھ جو فولڈ کیا ہوا ہے اپنے ہاتھ میں پکڑ لیں اور سب سے پہلے آپ لوگ 1 مرتبہ کوئی بھی درود پاک پڑھ لیں، جو درود پاک آپ کو یاد ہو وہ درود پاک آپ لوگ فوراً پڑھ لیں۔ سب سے آسان درود پاک ہے، درود ابراہیمی پڑھ لیں، یا جو آپ کو درود پاک یاد ہو وہ درود پاک آپ فوراً سے پڑھ لیں۔ 1 مرتبہ درود پاک سب سے پہلے آپ کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ کے ہاتھ میں ہی وہ نوٹ ہونا چاہیے جس کے اندر 2 الائچی کے دانے ہوں، اس کو اپنے ہاتھ میں ہی پکڑے رکھیے گا اور درود پاک 1 مرتبہ پڑھیے گا۔ ثواب کے لیے ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں کیونکہ درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور آپ بھی وہ فضیلت حاصل کر لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ کو 1 مرتبہ سورۃ کوثر پڑھنی ہے۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ 1 مرتبہ جب آپ لوگ سورۃ کوثر پڑھ لیں اس کے فوراً بعد آپ کو جو وظیفہ بتا رہا ہوں بڑی توجہ سے سمجھ لیجئے۔ یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، آپ لوگوں کو صرف 3 مرتبہ یا رزاقو کو پڑھ لینا ہے۔ 3 مرتبہ جب آپ لوگ یا رزاقو کو پڑھ لیں اس کے بعد آپ لوگوں کو 1 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لینی ہے۔ 1 مرتبہ جب آپ سورۃ اخلاص پڑھ لیں ناظرین اب آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے یہ بڑی توجہ سے سمجھیے گا۔ اب اس جو آپ نے فولڈ کیا ہوا ہے 10 کے نوٹ کو، اس کے اندر 2 الائچی کے دانے ہیں۔ آپ لوگ 1 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھیے اور اس پر جو ہے وہ 1 مرتبہ پھونک مار دیجئے بس، اور اس کو آپ نے گھر کہیں بھی رکھ دیجئے اور آپ لوگوں نے اپنے کام کاج میں سارا دن مصروف رہنا ہے۔ اب شام میں کیا کرنا ہے یہ سمجھنا ہے آپ کو۔ اب آپ لوگ جب شام کو میرے بھائیوں میری بہنوں
آپ لوگ فارغ ہو کر اپنے کاموں سے جب گھر آؤ گے تو آپ لوگوں کو کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کو وہ جو آپ نے اس نوٹ کی اور ان الائچی کے دانوں کی جو پوٹلی بنائی ہوئی اس کو آپ نے کھول لینا ہے، اور اس میں سے 2 الائچی کے جو دانے ہیں اس میں سے پہلا دانہ آپ لوگ اپنے منہ میں ڈالیے اور اس کو چوسیے۔ جب آپ اس دانے کو میرے بھائیوں میری بہنوں آپ لوگ چوس لیں، ایک دانے کو اس کو نگل لیں چوس کر، تو پھر آپ لوگ دوسرا دانہ اپنے منہ میں ڈالیے۔ اس کے بعد ناظرین آپ لوگوں کی جو حاجات ہے اس کے لیے دعا مانگ لیجئے۔ 10 کا نوٹ آپ کے پاس ہی ہے، میں بتاتا ہوں۔ اب آپ کو جو آپ کو رقم چاہیے وہ اللہ پاک سے دعا مانگ لیں کہ مجھے یہ رقم مل جائے، مجھے اتنی دولت مل جائے۔ میں نے اس کے لیے عمل کیا۔ آپ لوگ جو 10 کا نوٹ ہے اس کو آپ کو کسی فقیر کو دے دینا ہے، کسی غریب کو دے دینا ہے، کسی ایسے بندے کو دینا ہے جو ضرورت مند ہو۔ میرے بھائیوں میری بہنوں یہ عمل آپ کو لازمی کرنا ہے اپنے رزق کے مسائل کے لیے، اپنی دولت کے مسائل کے لیے۔ ناظرین اس وظیفے میں موجود سورۃ الکوثر کے بہت فوائد ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورۃ کوثر لا علاج بیماری کا آخری علاج ہے، شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے۔ دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کمی نہیں ہوگی، اور سورۃ اخلاص کی ایک اپنی اہمیت اور فضیلت ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرتی ہے۔ اور وظیفے میں موجود یا رزاقو اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام ہے جس کا مطلب ہے رزق دینے والا۔ تو ناظرین وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اے گناہگاروں کو بخشنے والے، اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمان پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین، اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین ثم آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھیں۔